اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وعلی آلہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وعلی الطاہرین رب اغفر وارحم وانت محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم نسیما جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ذروے لطف سوے من نظر کن ببری جان مشتاقم دراجہ فدائے روضہ خیر البشر کن مشرف گرچہ شب جامیز لطفش خدایا ای کرم بار جگر کن لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب الحمدللہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی شان میں عربی میں پھر فارسی میں پھر اردو میں کلام پیش کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سرکار کی خوشنودی کا سبب بنے اللہ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے واہ کریم امت دا والی میری شفاعت کردہ پنجابی پیچھے نہ رہ جائے نا واہ کریم امت دا والی میری شفاعت کردہ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہر سے رہتے در یا رسول اللہ ہم بھی یتیم ہیں ہمارے سر بھی اپنے دست اقدس رکھیں ہمیں اپنا بالا لیں اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے جسے اپنا سمجھا جاتا ہے بیگانے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھے جاتے ہیں اپنا بنا لو محبت غیر سے میری چھڑا لو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ مجھے غیر کے دروازے پر جانے کی کیا ضرورت ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آپ تو قاسم الخیرات ہیں آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں اور جس نے لینا ہو وہ بانٹنے والے کے دروازے پر جاتا ہے نا کیوں روکتے ہیں لوگ تمہیں بھی کلمہ اس نے دیا ہے قرآن اس نے دیا ہے ایمان میرے نبی نے دیا ہے
بانٹتا میرا رسول ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں، خزانے اس کی ہیں، دیتا یہ ہے، وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، دیتے یہ ہے۔ دوستو آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بن کثیر۔ یہ امام ترمذی کی رائے ہے کہ ان کا نام قیس ہے، لیکن جمہور محدثین کا کہنا ہے کہ ان کا نام کثیر ہے، کثیر بن قیس یا قیس بن کثیر، دونوں اقوال ملتے ہیں۔ یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ حدیث پاک امام احمد نے مسند میں ذکر کی ہے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ اور دارمی شریف، ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں مشکوٰۃ شریف ہے۔ علم کی فضیلت جس سے یہ امت اب دور ہو گئی ہے، کون سا علم؟ قرآن و حدیث کا علم۔ آنکھیں بند کر کے قرآن کھولو، قرآن باتیں کرے، آنکھیں بند کر کے حدیث کھولو، حدیث باتیں کرے، یہ علم ہے۔ ٹوٹا کے اندھا چلتا ہے، آنکھ والا ٹوٹا کے نہیں چلتا۔ اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے نا، دیکھنا چاہتا ہے اونچی ہے نیچی جگہ ہے، پانی کیچڑ تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں ہے، نہیں اس طرح نہیں۔ آج کے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، آج کے وکیل، آج کے جج، آج کے پروفیسر سب کتابوں کے ترجمے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ قرآن کا ترجمہ ہو تو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہو، قرآن اصل ہو تو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعض جگہ آپ کا اصلی شناختی کارڈ مانگیں گے، فوٹو کہیں گے، کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ کہہ گے جی اصلی شناختی کارڈ لاؤ، یہ اصلی شناختی کارڈ ہے میرے رسول کا، وہی لفظ جو میرے نبی کی زبان پاک سے نکلے، جن کے متعلق میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محمد اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، بولتا میں ہوں، لب اس کے ہلتے ہیں۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا گلا ہے، ان کی زبان ہے، ان کی زبان ہلتی ہے، بات چلتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ کہتا میں ہوں، یہ سنتے ہیں، کہتے یہ ہیں، کائنات سنتی ہے۔ رب کی بات کسی نے نہیں سنی، مصطفیٰ کی بات سب نے سنی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ صدیق اکبر سب سے قریب ہے، ان سے پوچھو یہ دین تجھے کس نے دیا؟ کہا اس سونے نے دیا ہے، اس زلف والوں نے دیا ہے، نورانی مکھڑے والے نے دیا ہے۔ یاسین اللہ اللہ، طٰہٰ یاسین جس کی شان میں نازل ہوا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ کون ہے؟ مدینے والا ہے، رحمتوں والا ہے، نور والا ہے، کرم والا ہے، جود والا ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے، خوشبوؤں والا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کا نبی ہے، وہی دے رہا ہے، وہی دے رہا ہے۔ رب کو ان آنکھوں نے دیکھا نہیں، ان کانوں نے اس کی بات نہیں سنی، ہم نے کہیں ٹٹول کر نہیں محسوس کیا کہ یہ اللہ ہے۔ جو سمجھ میں آ جائے، جو عقل میں آ جائے، جو خرد کے دائرے میں آ جائے، جو سوچ میں آ جائے، جو خیال میں آ جائے، گمان میں آ جائے، وہم میں آ جائے، علم میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ نہیں ہے جس کو تو نے سوچ لیا، وہ اللہ نہیں ہے جو تیرے علم کے دائرے میں آ گیا۔ یہ کائنات، ساری کائنات اس طرح جس رائی کا دانہ ہوتا ہے میرے اللہ کے سامنے، اس جیسی کائنات لاکھوں بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے۔ یہ سارا فیض جتنا بھی ہے رب نے اپنے نبی کو دیا ہے، پھر نبی نے بانٹا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد، دمشق کہاں ہے؟ شام کے ملک میں، اور یہ مسجد دمشق کی بہت ہی عالی شان مسجد ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے،
دمشق کی مسجد کے شرقی کنارے، شرقی مینار پر، دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر جو سفید رنگ کا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام مہدی مسجد میں موجود ہوں گے، بلکہ نبی پاک کے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ نماز کون سی ہوگی؟ مغرب کی نماز۔ اقامت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالے کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اتنی باریک باتیں کون بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے جس کے سر پر میرا رب تاج سجاتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی، اس لیے میں نے کہا بڑی شاندار مسجد ہے۔ اور حضور نے فرمایا ینزلو، ینزلو، نازلہ ینزلو، اوپر سے نیچے آنا۔ تو مرزا غلام احمد کو کیا تکلیف ہو گئی کہ کہنے لگا میں وہ مسیح ہوں، میں وہ مسیح ہوں، مسیح موعود، جس کا حضور نے وعدہ فرمایا کہ وہ آئے گا۔ یہ تو ہندوستان میں پیدا ہوا، تو حضور نے فرمایا اوپر سے آئے گا۔ یہ بھی اوپر سے آتا تو پھر ہم کچھ غور کرتے سوچتے، یہ تو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ قادیاں ایک قصبہ ہے، یہاں پاکستان میں روا انہوں نے اپنا اس کا مرکز بنا لیا۔ یہ مسیح موعود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسیح موعود کا نام بھی حضور نے فرمایا عیسیٰ ہے، اور ماں کا نام بتایا کہ مریم ہے۔ اس کا نام نہ عیسیٰ ہے نہ اس کی ماں کا مریم ہے۔ پھر اوپر سے بھی آیا بھی نہیں، پھر دمشق کی مسجد میں گیا ہی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی فرمائیں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی۔ جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو میرے ساتھ میرے روضہ پاک میں دفن ہوں گے۔ اتنے حوالے بتا دیے رسول اللہ نے، کوئی اشتباہ رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ دمشق کی مسجد ہے، کہاں ہے جی؟ شام میں۔ شام ملک کی کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا طوبیٰ لشام، یعنی شام والوں کو میں مبارک دیتا ہوں، شام والوں کو میں مبارک دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا اللہ پاک کے فرشتوں نے اپنے اس پورے ملک پر اپنے پر بچھائے ہوئے، یہ ملائکہ کے پروں کے زیر سایہ ہے یہ ملک۔ اور پتہ ہے شام میں پھر کیا ہوا؟ جناب امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنی وہ ہے جو امیر معاویہ کا نام سن کر رضی اللہ عنہ کہے، ورنہ اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ نبی پاک نے فرمایا آج دن تک مورخ خود نے معاف نہیں کر سکے، اور ایک گروہ تو پورا ان کا دشمن ہے، اور سنیوں میں بھی ایسے ہیں، خاص طور پر جو سید ہوتے ہیں نا وہ امیر معاویہ کے دشمن ہوتے ہیں، خواہ عالم دینی کیوں نہ ہو، الا ماشاء اللہ۔ امیر معاویہ نے ملوکیت کی بنیاد ملک شام میں رکھی ہے۔ حضور فرما گئے تھے الخلافت فی المدینہ والملک فی الشام، میری خلافت علی منہاج النبوت یہ مدینہ پاک میں ہوگی، اور میرا ملک یہ شام کے ملک میں ہوگا، حضور فرما گئے ہیں۔ تو امیر معاویہ کی ملوکیت، امیر معاویہ کی سلطنت، امیر معاویہ کا سارا کاروبار نبی پاک کا ہی ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ غلط فہمی دور کر لو، یہ سمجھو پنجابی دا مائیہ سناواں، مادری زبان ہے نا، وہ کہندا ہے تار سرنگیاں دی
نالے نوکر تیری نالے تیرے نال دے سنگیاں دی جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ میرے نبی کے ہر یار کو سلام کرے گا میاں محمد صاحب فرمانے گھر تیرے کئی نوکر چاکر در تیرے سہ کتے نفراں دا میں گولا سجنا کتیاں دا پھر بندہ یہ ہمارا مشرب ہے اور الحمدللہ علم ہمارا ساتھ دیتا ہے اب علم کی روشنی میں چلتے ہیں علم کے راستے پر چلتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں یہ سنو قرآن پاک سے یہ پنجابی کی باتیں کوئی کہے گا یہ ہم نہیں مانتے میں کہتا ہوں قرآن کو جو نہ مانے وہ تو بے ایمان ہو گیا پڑھ قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم میں امیر معاویہ بھی شامل ہے اللہ ان سب سے راضی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرماتا ہے اے نبی کے یارو میں نے تمہارے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا امیر معاویہ اس میں شامل ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود یہ رکوع سارا پڑھ جاؤ ان میں سب صحابہ اور امیر معاویہ پھر اللہ کر دیں گے سب صحابہ کی شان میں ہے یاد رکھ عقیدت ہے نبی سے ہے عقیدت تو پھر کہے میں نبی کی ازواج کا بھی غلام ہوں دربان ہوں میں نبی کے صحابہ کا بھی غلام ہوں میں نبی کی اہل بیت کا بھی غلام ہوں ہاں بلکہ کہے میں نبی کے شہر میں ہر رہنے والے کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور شہر مقدس ہے مدینہ پاک کیوں مقدس ہو گیا نبی پاک کی وجہ سے جہاں جہاں سے گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری وہی ہے طور کلیم اللہ کا ایک طور ہے میرے نبی کا ایک طور نہیں ہے وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے غار ہرا پر جاتے ہیں غار ثور پر جاتے ہیں وہاں کیا رکھا ہوا ہے پھول ہے وہاں گلدستے ہیں کھانے پکے ہوئے بڑی مشقت کے ساتھ چڑھتے ہیں کہتے ہیں یہاں نبی کے قدم لگے ہیں نبی کے قدم لگے ہیں دوستو حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ہاں ایک روایت اور بھی سناؤں یہ روایت بڑی زبردست ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خدمت میں بہت سے احباب بیٹھے تھے تو اب چونکہ ذرا اختلاف ہو گیا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے گلاب کی خوشبو الگ ہے چنبیلی کی الگ ہے اختلاف تو ہے نا فرق تو ہے نا رنگ میں بھی فرق ہے گلاب کے پھول کا اور رنگ ہے چنبیلی کے پھول کا اور رنگ ہے اس اختلاف کی وجہ سے سر پکڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے جی علی المرتضیٰ کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا حضرت شام والوں پر لعنت بھیجے یہ چمچے خراب کرتے ہیں بات سمجھے نہیں سمجھے جن بزرگوں کے خاندانوں میں اختلاف ہے یہ چمچوں کا سارا کھانا خراب ہو جائے یہ ان کی شرارت ہوتی ہے حضور آپ لعنت بھیجے پر تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا وہ علی ہے خدا کا شیر ہے اسد اللہ غالب ہے مولا مشکل کشا ہے حیدر کرار ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی شان رکھتا ہے انا مدینۃ العلم علی باب وہاں کا مرتبہ رکھتا ہے من کنت مولا فعلی مولا ہو نوید سنائی میرے رسول نے مشورہ تو دیتا ہے
بہرکیف اس کی بات بھی مجھے بڑی پسند آ گئی. اگر وہ یہ بات نہ کرتا تو آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. مجھے بڑا مسئلہ ہاتھ آ گیا. کہتا جی شام والوں پر لعنت بھیجیں. حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں اس شام پر لعنت نہیں بھیج سکتا جس کے متعلق میں نے اپنے رسول پاک سے سنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ شام کے ملک میں 40 ابدال ہوں گے اور ایک ان کا ساری امت پر باری ہے. 40 ابدال. جب ان 40 میں سے ایک کا انتقال ہوگا تو پھر ایک کو اس کی جگہ مقرر کیا جائے گا. 40 کا عدد قائم رہے گا. یہ ابدال ولیوں میں ایک خاص منصب ہے. جیسے تم کہتے ہو یہ ڈی سی صاحب ہے، یہ اے سی صاحب ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے. یہ ہوتے ہیں نا منصب. ولیوں میں ایک منصب ہے. اس کی بشارت نبی پاک نے عطا فرمائی. وہ روح زمین پر گردش کرتے ہیں اور نماز سارے کے سارے حرم پاک میں جا کر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ زمین پر اولیاء کرام کی مدد کے لیے. حضور نے فرمایا ان 40 ابدال کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، ان 40 ابدال کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، اور ان 40 ابدال کی وجہ سے شام کے ملک سے عذاب کو دور کیا جاتا. مسئلہ یہ بھی میری سمجھ میں آ گیا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی آدمی پر آنا چاہتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے ٹل جاتا ہے. سمجھے نا؟ ایسے لوگ ہیں اس امت میں، وہ مخفی رہتے ہیں، انہیں کوئی پہچانتا نہیں. منظر عام پر بھی ہوں تب بھی مخفی ہوتے ہیں، سب میں رہتے ہوں تب بھی مخفی ہوتے ہیں، روح کی طرح رہتے ہیں. فرمایا ان کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے عذاب ٹالا جاتا ہے. میں اس لیے شام پر لعنت نہیں کرتا. آج تو میرے خیال سے حدیث پاک کا ابتدا یہی پیش ہوگا. دمشق کی جامع مسجد میں حضور کے ایک صحابی تشریف فرما تھے، ابو الدرداء ان کا اسم مبارک تھا، رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی میں نے فضول مسئلہ تو نہیں نا بیان کیا، آپ کے کام کے نا فائدے کے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ بھی یاد سن لو، پلے باندھ لو. ہم جب کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو نبی ولی صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی ہے، یہ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کوئی بات کریں تم بھی کہتے ہو یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے. جتنا مجمع بیٹھا ہے اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھے بتائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن میں نے سفید بال ہو گئے ساری زندگی، ناب نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، مطالعہ کر کر کے میں نے آج دن تک کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے. تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے. دین میں اپنی رائے نہیں استعمال کرنی چاہیے. کسی پہلے بزرگ نے متقدمین میں سے کسی عالم نے لکھا ہو تو پھر تو بات بنتی ہے کہ سند ہے. جب کسی نے نہیں لکھا تو کون ہوتا ہے ٹکے کا آدمی یہ بات کرنے والا؟ ریڑھی چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، تانگا چلاتا ہے، علم کا عین کا معنی نہیں آتا، علم کے عین کا معنی نہیں آتا، تجھے رائے دینے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک میری بات یاد رکھو، مجلس میں بڑے بڑے لوگ فتوے جاری کرتے ہیں، ان سے کہا کرو دین کی بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی سند پیش کرو. کیا آیت آئے، کوئی حدیث ہے، سناؤ مجھے، انشاءاللہ وہیں زبان بندی ہو جائے گی. آج بندہ مفتی ہے، ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھ دیا جی ٹھیک ہے، کوئی رائے نہیں. انجینئر نے نقشہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی، کوئی رائے نہیں. جب اللہ کا کوئی بندہ، کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پھر
اپنی رائے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک میرے پاس پرانا وکیل آیا، یہ سن 84 کی بات ہے، ابھی دارالعلوم وجود میں نہیں آیا تھا، پرانا یعنی بوڑھا، اور وہ کہنے لگا میں نے جی کسی زمانے مولوی فاضل کیا تھا، یہ ایک عربی کا کورس ہے، یعنی عربی میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان اور وکیل صاحبان قرآن پاک کی ایک آیت پر کئی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں کہ پھنسے رہیں گے، نہیں نکلیں گے، مولوی نکالے گا، اپنا اپنا کام ہے نا، مولوی کپڑا نہیں سی سکتا، یہ درزی کا کام ہے۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ علم کی گتھی سلجھانا، اور جہاں بھی کہیں مسئلہ پڑا ہوا ہے لائبریری کی کتاب کے جس صفحے، جس سطر، جس جگہ بھی، وہاں سے کھینچ کر لائے گا، یہ عالم دین کا کام ہے۔ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہم نے کھولی، قرآن کو کھولا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب حافظ تو سارے پہنچ گئے فوراً، کئی سب ہے نا آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کہتے وہ جج نہیں سمجھ رہے، وکیل نہیں سمجھ رہے کہ پہلے ایمان والے پھر ایمان کیسے لائے؟ میں نے کہا ہے مجھ سے بڑا عمر میں، اور علم اس کا بڑا ہے، LLB، میں تو AB بھی نہیں جانتا، یہ LLB ہے، بڑا لکھا پڑھا پرانا ہے، پھر مولوی فاضل پرانے زمانے میں اس نے کیا ہے۔ میں نے کہا جی اس کا معنی یہ ہے، اس نے نہیں مانا کیونکہ اس کے اندر کچھ تھا نا، برتن خالی ہو تو کچھ ڈالیں، جو پہلے ہی بھرا ہوا ہو اس میں کیا ڈالیں، وہ پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ مسئلہ سمجھیں، جو خالی کسی کامل کے پاس جاتا ہے کچھ پا کر آتا ہے، جو اپنے آپ کو پہلی سمجھتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے حج کیے ہوئے، میں روزے رکھتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو کچھ بھی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ خالی جاؤ تو کچھ پا کر آؤ، جو بھرا ہوا لے کر جائے گا، اللہ اکبر، بھرا ہوا کون تھا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ ہے بھرا ہوا۔ اور کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جی میں کیوں کرتا؟ یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، مٹی نیچے آگ اوپر، میں سے افضل ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ کتنا فیض ملا؟ لعنت کا توق گلے میں ڈالا، چل نکل، اپنی عبادت کی گٹھری باندھ، تیرے سجدے میرے کسی کام کے نہیں، ساری مخلوق میرے رب کی فرما بردار ہو جائے، سب نمازیں پڑھیں، سب سجدے کریں، سب عبادت کریں، میرے رب کی ربوبیت میں رائی برابر بھی ترقی نہیں ہو سکتی، اور ساری دشمن بن جائیں، دین چھوڑ جائیں۔ اب ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں، یورپ میں، دنیا میں، سب ہی جگہ ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ رب کی ربوبیت میں، الوہیت میں ذرا بھی کمی نہیں آ سکتی، وہ ازل سے اب تک رہے گا۔ یہ سجدے، یہ باتیں، یہ ذکر، یہ تسبیح و تعلیل، یہ تلاوتیں، یہ حج، یہ عمرے، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، رب کو کچھ فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ محمد بن حنفیہ صاحبزادے ہیں علی المرتضیٰ کے، ایک دن اپنے ابا جی کے پاس بیٹھے تھے، اب میں فرق الٹانے لگا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگا ہوں، تو محمد بن حنفیہ عرض کرتے ابا جی حضور کے بعد سب سے بہترین آدمی کون؟ خیال تھا کہ آپ فرمائیں گے میں، حضور علی کی شان تو بڑی ہے نا بھائی، فرمایا ابو بکر، اس کتاب میں حدیث ہے، محمد بن حنفی فرماتے حضرت تو ابو بکر صدیق کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ جہاں باپ بیٹا بیٹھے ہوں اور اپنے گھر بیٹھے ہوں، کوئی اور کار سننے والا نہ ہو، وہاں تو پھر بات کھری اور سچی کی جاتی ہے نا، یہ کھری بات ہے۔
حدیث پاک میں بتاؤں گا، پھر ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ترتیب ہے نا، پہلے صدیق اکبر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم، یہ ترتیب ازل سے ہے، آسمانوں سے ہے، عالم غیب سے ہے، رب کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہے۔ اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اب یوں ہی کوئی کہتے علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، یہ فضول بات ہے۔ گزر چکا زمانہ، 1400 سال سے بھی زیادہ گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ حضور نے ایک حدیث پاک فرمائی، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کرن کا معنی زمانہ، کرنی میرا زمانہ، قرون کرن کی جمع ہے، تمام زمانوں سے میرا زمانہ بہتر ہے۔ تو زمانے کے لیے عربی میں صرف ایک لفظ کرن نہیں آتا، عصر بھی آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کا معنی بھی زمانہ، دہر، دہر کا معنی بھی زمانہ۔ عربی کا دامن بڑا وسیع ہے۔ یہ حضور نے کرنی کیوں فرمایا؟ حضور نے خلفائے راشدین کی ترتیب بتا دی۔ کوئی سمجھنے والا سمجھے؟ حضور نے بتا دیا میرے بعد صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آئے؟ کرنی کا پہلا رف کاف، دوسرا را یا رے، تیسرا نون، چوتھا یہ یا کاری یا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اردو میں، کاف رے نون یہ، ٹھیک ہے۔ اور ابو صدیق کا آخری حرف کیا ہے؟ عمر کا، عثمان کا، علی کا، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلے واضح نبی فرما گئے، اشارہ کر کے سمجھ لو۔ کرنی، اویس کرنی، خیر القرون کرنی، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ چار حرف ہے نا، چار خلیفے ہیں، یہ ترتیب ہم نے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے رکھی ہے؟ اللہ کے رسول نے رکھی ہے کہ عرش والے رب نے رکھی ہے؟ کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر عرض کرتے ہیں، ابا حضور ان کے بعد تو پھر آپ کی شان ہے نا، نہ انتظار کر سکے، آپ کی شان ہے۔ بس جو جواب دیا ہے نا، خدا کرے وہ ہمارا حال بن جائے، حال بن جائے تو ہم کسی کے کام کے بن جائیں۔ جی ہاں بھئی، علی پاک کو رب نے بڑی شانیں نہیں دی، تو حضرت علی کے علم میں نہیں ہے کہ میری یہ شانیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، یہ قرآن کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 300 آیات، کتنی؟ ایک دفعہ پھر کہہ دیں، 300 آیات علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہے علی، مرثیوں میں نہیں علی، قرآن میں علی ہے۔ شیعہ کے نعرے میں علی نہیں ہے، قرآن میں علی ہے۔ نعت علی نہیں، قرآن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جتنا قرآن نازل ہوا، جو ہے جس جگہ نازل ہوئی، میرے علم میں ہے۔ فرمایا میں اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھوں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں، 70 اونٹ اس تفسیر کو اٹھانے والے، اور فرماتے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ میں جتنے علم ہیں وہ بے میں ہیں، بے میں جتنے علم ہیں بے کے نقطے میں ہیں، اور علی پر سب واضح ہے۔ سبحان اللہ۔
محمد بن حنفی عرض کرتے ہیں ابا حضور پھر تو ان دو کے بعد آپ کی شان ہے۔ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، مجھے بڑا ہی پسند ہے، حال بن جائے۔ فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، ما انا، ما سے شروع کیا نا، ما نفی کرتا ہے، ما سر کاٹ دیتا ہے خودی کا، کچھ نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ داماد رسول ہے، زوج بطول ہے۔ یہی شرف بڑا ہے کہ خاتون جنت میرے گھر میں ہے، یہی بڑی فخر والی بات ہے کہ حسن حسین جنتی سردار میرے بیٹے ہیں، میرے فرزند ہیں۔ لیکن نہیں، ساری شانیں ایک طرف، عاجزی کی انتہا ہے۔ ما انا الا رجل من السلمین، میں تو کچھ بھی نہیں بیٹا، میں کچھ بھی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جو کہتا ہے میں سب کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں، جو کہتا ہے میں کچھ نہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتے ہی وہ ہے جس کے اندر سارے خزانے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی میرے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو بھائی وقت ہو گیا مکمل، یار زندہ صحبت باقی، حدیث انشاءاللہ امانت ہے میرے پاس آپ تک پہنچانے کی، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ فیض میرے نبی کا جاری و ساری رہے، اور حضور کی باتیں میں کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، میرا ذوق تازہ، میرا ایمان تازہ، میری آخرت انشاءاللہ بہتر، انشاءاللہ بہتر، اس لیے کہ میرے کبھی اس ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کبھی رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے۔ میں ان دونوں سے بہت پیار اور محبت کرتا ہوں، ایک اس آنکھ کا نور ہے، ایک اس آنکھ کا نور ہے، یہ میرے دل کا سرور ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک مجھے اپنے نبی پاک کی محبت نصیب فرمائے۔